یہ مہینہ افضل اسی لیے ہوا کہ اس میں قرآن نازل ہوا، یہ شب قدر اسی لیے بابرکت ہوئی کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کو جو مرتبہ حاصل ہوا قرآن ہی کی وجہ سے حاصل ہوا کہ وہ قرآن کریم کے لانے والے بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں اور انبیاء علیہ السلام کے درجوں میں سب سے بڑا درجہ آپ کو ملا قرآن ہی کی وجہ سے ملا۔ قرآن کریم عظمت والی کتاب ہے، جو اس سے جڑے گا، جو اس کی خدمت میں لگے گا، وہ بھی اعلیٰ مرتبہ والا بن جائے گا۔ اسی لیے حافظ صاحب کے والدین اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اس سے جڑے ہیں، یہ اس کے حافظ بنانے کے اندر معین و مددگار بنے ہیں، اس کے تینوں وقت کے جانے کے متفکر بنے ہیں، اور دنیا کی کڑوی کسیلی انہوں نے سنی ہے۔ بچے کو کہاں لگا دیا، اسکول سے ہٹا دیا، اتنا اچھا پڑھ رہا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، اب یہ بالکل بیکار ہو جائے گا۔ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی سوچ حافظ صاحب کے والدین نے جھیلی ہے، صرف اس وجہ سے کہ یار یہ رب کا کلام ہے، اور اس دل کو اللہ نے قبول کر لیا، میرے بچوں کو اللہ نے قبول کر لیا، مجھے قبول کر لیا کہ میں اس سوچ کا بن گیا کہ اللہ میرے بچوں کو حافظ بناؤ۔ اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں تو والدین نیت کر رہے ہیں۔ کچھ والدین ہوتے ہیں جو نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ انجینئر بنائیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ ہم فلاں محکمے میں لے کے جائیں گے، سرکاری ملازم بنے گا، فلاں کام کرے گا، ایکٹر بنے گا، فلاں کام، اس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں۔ اور اپنے والدین کو ایک رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنے بچے کی پرورش کریں۔ دنیا میں ایک شخصیت اور ایک محکمہ اور ایک والدین ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ ان کا دل دیکھیے اور ان کی اللہ کے یہاں کا قدر دیکھیے، ان کے دل میں قرآن کریم کی عزت و عظمت ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا دنیا کے اندر، تو اللہ رب العزت کا قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کل قیامت کے دن ایسے تاج پہنائے جائیں گے، ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ دنیا اور آخرت، دنیا کی چیزوں کی کسی بھی قیمتی سے قیمتی چیز، دنیا کی ساری چیزوں کی ملکیت پہ اگر لگایا جائے ان کے مقابلے میں، وہ دنیا کا مال و دولت انبار پھیکے پڑ جائیں گے اس کے ساتھ، اور ایسے تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنیاں، جن کی رمق اور جن کی جو چمک ہوگی وہ چاند سورج سے کہیں زیادہ ہوگی، عظمت و مرتبت کے اعتبار سے۔ یہ حافظ قرآن کے والدین کے ساتھ پروٹوکول ملی ان کو مل رہے ہیں، یہ عزت اور عظمت ان کو مل رہی ہے۔ لوگ دیکھیں گے حیران ہوں گے، بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی ہے شاید، یہ صحابہ ہوں گے، یہ فلاں بزرگ ہوں گے، یہ اولیاء ہوں گے۔ نہیں بھائی، یہ والدین ہیں حافظ صاحب کے، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ اچھا، کاش ہم بھی اپنے بچوں کا حافظ بنیں۔ ابھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، کسی ملک کی ہے، انڈونیشیا کی پتہ نہیں کہاں تھی، کہ اسکول میں پڑھنے والے بچے رمضان کے اندر جو ان کی جو بھی کچھ ہوا ہوگا، چھوٹی سی کلپ بنائی کسی نے کہ روڈ پر بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ موبائل نہیں چلا رہے، وہ گپے نہیں مار رہے، وہ شرارتیں نہیں کر رہے، بچیوں کا محکمہ الگ ہے، بچوں کا الگ ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور باقاعدہ سیکورٹی کھڑی ہوئی ان کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت دیکھیں آپ، کرنے والے کتنی عظمت کر رہے ہیں، کتنا احترام کر رہے ہیں اس کا۔ قرآن کریم سے ہمیں جڑنا ہے، یہ قرآن اس قدر عظیم اور عظمت والی کتاب ہے، اس سے جڑ گیا وہ بھی عظیم ہو گیا۔ وہ کاغذ، وہ کپڑا ابھی حیثیت نہیں تھی اس کی کوئی، سوائے چند روپے میٹر کے اعتبار سے، لیکن جب وہ قرآن کریم کا جزدان بن گیا، قرآن کریم کی دستی میں اس پر قرآن کریم لکھا گیا، اس کی عظمت بن گئی، اس کا احترام کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی بے احترامی میں لوگ جو ہے یعنی مسائل پوچھے کہ اس کے ساتھ کیا رکھنا ہے، قرآن کریم ہم سے گر گیا۔ جزدان کسی کو کہیں مل جائے تو بھائی یہ قرآن کریم کا حصہ، اس کو اٹھا کے باہر رکھو، بھائی اس کی عظمت کرو، اس کی احترام کرو، عزت کرو اس کی۔
اور حافظ قرآن جس کے سینے میں خود قرآن ہو، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ جب والدین کے ساتھ یہ مقام فرما رہے ہیں، یہ بلندیاں ان کو دے رہے ہیں، تو حافظ کے لیے کیا ہوگا؟ حافظ کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ذرا آرام آرام سے، تاکہ تیرے درجے اسی طرح سے بلند ہوں گے، جس طرح دنیا میں پڑھا کرتا تھا ایسے ہی پڑھنا۔ اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا ایسے پڑھنا۔ 6000 مرتبے اس کو جنت میں حافظ صاحب کو قرآن کریم کی آیتوں کے عوض میں ملیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی، اور 10 ایسے پاسپورٹ، 10 ایسے ویزا بھی ملیں گے جو خاندان کے لیے اس کی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ وہ لوگ جن کو جہنم میں جانے کا ڈکلیئر ہو چکا ہو کہ لوگ جہنمی ہو چکے ہیں، جانے گے۔ اب حافظ صاحب کا شفاعت کا حق دیا جائے گا، کیا مقام ہے وہاں جہاں کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ چوں بھی کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حقوق دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد درجے بدرجے اسی درجوں میں حافظ صاحب بھی آ رہے ہیں۔ قربان جائیے، کیا مقام مل رہا ہے حافظ صاحب کو۔ 2 سال 3 سال کے کرنے کے بعد اپنے خاندان کے رشتہ داروں کے احباب کے لوگوں کو جنت میں لے جانے کا یہ ذریعہ بنے گا۔ میں کس قدر احترام کرنا ہے حافظ قرآن کا۔ ناظر خواہ کے معنی میں آتا ہے کہ جس بچے نے نازلہ قرآن اچھے الفاظ کی درستگی کے ساتھ پڑھ لیا، پورا مکمل، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جو بچہ صرف اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ معصوم بچہ کے بھی کسی بھی زبان اس کی بول رہی ہے، اتلا رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، الرحمن الرحیم، اللہ کو حیا شرم آتی ہے اس کے والدین کے گناہ لکھے جائے، اس کے والدین کو عذاب دیا جائے کہ یہ بچہ اس کے جسم کا حصہ میرا نام لے اور میں اس کے والد کو عذاب دوں۔ اللہ رب العزت تو غفور رحیم ہے، نقطہ نواز ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں چھوٹے چھوٹے حصے دیے ہماری مغفرت کے لیے، ایک بہانے ہیں ہمارے لیے۔ قربان جائیے، اللہ نے ہمیں رمضان بھی دے دیا۔ بتائیے کیا ہماری کون سی ایسی عبادت، مقبول عبادت تھی جو ہم اس لائق تھے کہ اللہ ہمیں رمضان دیتے؟ نمازوں کو چھوڑنے والے ہم، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہم، قدم قدم پہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، کبھی کسی بات پہ، کبھی کسی بات پہ، کبھی بد اخلاقی پہ، کبھی بد نظری پہ، کبھی بد سماعی پہ، زبانی پر، کبھی دلوں کے اندر غلط خیالات سے، کبھی نمازوں کو قضا کرنے سے، کبھی چھوڑنے سے، کبھی گالیوں سے، مختلف طریقوں سے اللہ کو نے ناراض کیا۔ انصاف تو یہ تھا کہ سزا والے ہوتے، سزا ملتی ہے ہمیں، لیکن اللہ کا فضل دے کے رمضان کیا اللہ نے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس قدر مبارک مہینہ ہے، اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اگر یہ مبارک مہینے کے بقدر مبارک لوگوں کو دیا جاتا تو اس کی شایان شان جو لوگ مبارک ہوتے ان کو ملتا ہے مہینہ۔ بھائی 5 وقت کے نمازی، حیادار، شرم والے، عزت دار، با اخلاق لوگوں کو رمضان ملیں گے، اس کے علاوہ کسی کو روزے فرض نہیں۔ اب بتائیے ہمارا کیا بنتا؟ یوں کہا جاتا ہے کہ ائمہ، مساجدوں کے امام اور مکتب اور مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ اور مرکز کے اندر علماء، ان کو رمضان روزے رکھنے کا حق ہے، بس باقی کسی کو نہیں۔ یہ اس کے لائق ہے، یہ ایسی محبت کی شان عبادت ہے کہ وہ اس کے لائق ہے۔ اب بتائیے اور لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کیا بنتا کہ اللہ نے ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کر دیا؟ اس طرح نماز میں ایک ہی صف کو کھڑا کرتا ہے، نہ بندہ رہا نہ بندہ نماز، ایسے رمضان میں سب روزے رکھتے ہیں۔ اب بھائی جو جس لیول کا روزہ رکھے گا اللہ نے اس کا مقام ایسا ہوگا، اور اگر اور اس کے پروٹوکول کو بڑھایا جاتا ہے رمضان کے، بھائی کوئی نہیں رکھے گا، صرف جامع مسجد کے امام صاحب رکھیں گے، باقی دنیا میں کوئی روزہ نہیں رکھے گا، اور بڑھایا جاتا ہے تو امام حرام رکھیں گے، بس مسجد النبوی کے اور مسجد حرام کے ائمہ جو ہے روزہ رکھیں گے، باقی کوئی نہیں رکھے گا۔ یہ کیا بنتا ہمارا؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں رمضان بھی دیے، اللہ نے ہمیں قرآن بھی سننے کا موقع دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہماری زندگی کو بدلنا چاہتا ہے۔
ہماری زندگی کی تبدیلی چاہتے ہیں. جیسے ہمارے اعمال کے دفتر بھرے جا رہے تھے ویسے نہ بھرے جائیں. جب ہمیں اتنے مقامات ہمارے اتنے مرتبے بلند ہو رہے ہیں اللہ کے یہاں پر، قدم قدم پہ مغفرت، رحمت، اللہ کی وسعت بہانے ڈھونڈ رہی ہے ہمارے لیے، افطار کے موقع پر، سحری کے موقع پر. اب دیکھیے اللہ کا کتنا فضل ہو رہا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں نیت کریں بدلنے کی کہ اللہ جیسے آپ نے ہمارا مقام ہمیں عزت دی، رمضان کے اندر ہمارے گناہوں کو بخشا، قدم قدم پہ ہماری مغفرت کے دہانے آپ نے کھولے، کہ اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں. اب میں انشاءاللہ 5 وقت کا نمازی بنوں، یہ نیت کرنے کا موقع ہے. یا اللہ میں اب باشرہ بنوں گا، یا اللہ میں باحیا بنوں گا، یا اللہ میرا دل و دماغ کو اپنے صاف رکھوں گا، کسی کی طرف سے قدرت دل میں نہیں رکھوں گا، کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، بد اخلاقی نہیں کروں گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں گا. یہ سارے گناہوں پر ہمیں سب توبہ کرنے کا مقام ہے. شب قدر آ رہی، ان میں توبہ کرنے کا مقام ہے.